اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء آیت نمبر 170 پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی کریں گے۔ دعا کر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 170۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے تمام بندوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے ایمان لانے کے فائدے اور نہ لانے کے نقصانات کا بھی قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول و آخر اور جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے بڑا نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے ہوتی ہے، سمندر کے پانی میں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کی طرف سے تم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اور آخرت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، سب گواہیاں تمہارے خلاف ہی جائیں گی، لہٰذا بہتر ہوگا کہ بر وقت سنبھل جاؤ اور اللہ اور رسول پر ایمان لا کر آخرت کو سنوار لو، ورنہ اس روز اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوگی، جس نے ابھی تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، تمہاری ڈور کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ وہ تمہاری سب شرارتوں کو جانتا ہے، اس کا اختیار ہر چیز پر ہے، وہ اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے خوب نمٹنا بھی جانتا ہے۔ اگر ڈھیل دینا جانتا ہے تو وہ تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو وہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی منکرین نبوت کو ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ انکار کرنے والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ یہود کے بعد بھی دعوت عام دی جا رہی ہے کہ اے لوگو، یہودیوں کی طرح بہانہ تراشی اور ہیلہ سازی کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو سچے نبی ہیں، یہی تمہارے حق میں بہترین ہے۔ الحق اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ہے، اس سے مراد قرآن اور اللہ کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف دعا کی بلکہ مکہ شہر کی نشاندہی بھی فرمائی کہ اس شہر میں اس قوم میں آخری نبی بھیج دے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام لے کر بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت سے نوازا۔ تو سب انسانوں کی فلاح اور خیر اسی ایمان پر موقوف ہے۔ یہ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ ایمان لانے کو کہہ رہا ہے، ورنہ اسے ہمارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے قبضہ قدرت میں آسمان کی بلندیاں بھی ہیں، زمین کی وسعتیں بھی ہیں، وہ ہماری نیکیوں بدیوں سے بے نیاز ہے۔ خیر لکم یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، چنانچہ ہر قسم کا ثواب دنیا میں ملے یا آخرت میں ایمان کی وجہ سے ہی ملے گا، اور فتح، نصرت، ہدایت، علم، عمل صالح، مسرتیں، فرحتیں، جنتیں، جنت کی تمام نعمتیں، یہ سب
ایمان کی وجہ سے ہیں۔ جسے دنیاوی اور اخروی بدبختی ملے گی وہ عدم ایمان کی وجہ سے ملے گی، یعنی کفر کی وجہ سے۔ تو اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لے کر آئی ہیں، جس کا موضوع انسان ہے، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ یہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے۔ اگر انکار کرو گے تو آخرت میں تمہارے پاس عذر پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ اس کا کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار ہے، ہر چیز کا جاننے والا، حکمت والا ہے، انسان کے جسموں کا بھی وہی مالک ہے۔ تو جاؤ، ایمان لے آؤ اور بچ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو بھی بے ایمانی سے بچائے، کفر سے بچائے اور ہمارے ایمان میں پختگی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔